السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز پیارے ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے ہیں کہ اس پاک ذات نے ہم لوگوں کو ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے، ہم لوگوں کو مسلمان بنایا ہے، اور اس بات پر بھی اللہ کی تعریف کہ خالق و مالک وہی ہے، وہی سب کو جلاتا ہے، وہی سب کو مارتا ہے، وہی مرض دیتا ہے تو وہی شفا بھی دیتا ہے۔ اسی نے ہم لوگوں کو لاتعداد متعدد نعمتوں سے مالا مال کیا کہ جس کے ذریعے سے ہماری زندگی آسان ہوتی ہے، ہمارا جینا اور ہمارا گزر بسر کرنا ممکن ہو پاتا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اور رحمت و برکت نازل ہو اس کے تمام انبیاء اکرام پر، تمام رسولوں اور نبیوں پر، خاص طور سے اس کے سب سے آخر نبی اور رسول جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رشد و ہدایت کا پیکر بنا کر بھیجا، اور جن کی تعلیمات پر چلنے والا شخص دونوں جہاں میں یعنی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے سارے نبیوں پر درود و سلام رحمت و برکت نازل فرمائے، لیکن سب سے زیادہ خصوصی طور پر اپنے سب سے آخری نبی اور حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام رحمت و برکت نازل فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم حضرات، یہ آپ کا ماہانہ درس ہے جو ہر ماہ کے آخری اتوار کو سنڈے کو منعقد ہوتا ہے۔ بہت ہی خوش نصیب ہیں منعقد کرنے والے اور شریک ہونے والے، کیونکہ اس طرح کی چیزیں بہت جگہوں پر نہیں ہو پاتی، اور جن جگہوں پر اس طرح کی چیزوں کا اہتمام نہیں ہوتا وہاں کے لوگ علم سے دور ہوتے ہیں اور علم جیسی عظیم دولت سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں علم کو بڑھانے کا، نشر کرنے کا، اشاعت کرنے کا اور سیکھنے اور سکھانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں آپ دیکھیں گے لوگوں کی محنتیں لگتی ہیں، طرح طرح کی قربانیاں لگتی ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ سارے کے سارے کام کوئی ایسے ہی نہیں کرتا، بلکہ اس طرح کا کام کرنے والے اور اس طرح کی محفل اور مجلس کا انعقاد کرنے والے ضرور قوم کا درد رکھنے والے ہوں گے، جن کے اندر قوم کا درد ہوگا، سماج کے بارے میں سوچتے ہوں گے، معاشرے کے بارے میں سوچتے ہوں گے، اصلاح کی جن کے اندر تڑپ ہوتی ہے کہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ بہتر ہو، اچھا ہو، اس کے اندر اگر کوئی خرابی ہے تو وہ خرابی ختم ہو جائے اور ان کی اصلاح ہو جائے، جن کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے، اور جو آخرت اپنی بنانا چاہتے ہیں، دنیا بنانا چاہتے ہیں، وہی لوگ اس طرح کے کام کو انجام دیتے ہیں، ورنہ یہ توفیق ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ تو پہلی بات تو یہ تھی جو ہم نے عرض کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کے کام میں حصہ لیتے ہیں، چاہے کسی بھی اعتبار سے حصہ لیتے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قد و کاوش اور ان کی کوششوں کو، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور دنیا آخرت میں اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین جزا دے، بدلہ دے، اور اخروی طور پہ خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کرے۔ ابھی ہم آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے توحید سیکھنے کا معاملہ، کس طریقے سے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے توحید کو سیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں توحید کہاں کہاں سیکھنے کو ملتی ہے، کس کس طرح کی توحید ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، یہ عنوان ہے۔
ابھی ہم لوگوں نے ایک بہت عظیم عبادت کو انجام دیا. آج اس کا چوتھا دن ہے اور آج 5واں دن ایک طریقے سے مغرب کے بعد 5واں دن لگ گیا, 5ویں تاریخ لگ گئی. لیکن ابھی مغرب سے پہلے تک ہم اس عظیم کام کو انجام دے رہے تھے. چونکہ قربانی کے دن کتنے ہیں؟ 4 دن ہیں. بعض لوگوں کے یہاں 3 دن ہے, لیکن صحیح قول جو ہے کتاب و سنت کے مطابق وہ ہے 4 دن. کل ایام تشریقی ذبحن, ایام تشریق کا ہر دن ذبح کرنے کا دن ہے, جانور ذبح کرنے کا دن ہے. یوم النحر الگ ہے, اس کے بعد 3 دن ایام تشریق ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ مغرب سے پہلے تک یہ انجام دیا گیا اور بہت سارے لوگ اس عبادت سے جڑے رہیں, اس عبادت کو انجام دیں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو یہ توفیق دی اور ہم لوگ کہیں نہ کہیں سے, چاہے جانور ذبح کر کے یا اسی طریقے سے بڑے جانور میں حصہ لے کر کے, کسی بھی طریقے سے الحمدللہ اس عبادت سے منسلک رہیں. کیونکہ ہمیں ایک شوق ہوتا ہے, ایک محبت ہوتی ہے. کس چیز کا شوق اور کس چیز کی محبت ہوتی ہے؟ شوق اور محبت اس بات کی کہ ہمیں جانور ذبح کرنے کا موقع ملا, اور محبت کس بات کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑنے کا موقع ملا. ان کی محبت میں ہم یہ کام کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم, یعنی قربانی کیا ہے؟ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو ہمارا قربانی کا جو معاملہ ہے وہ کس سے جڑا ہوا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑا ہوا یہ معاملہ ہے. اس لیے ایک محبت ہے. لیکن آپ اور ہم جب تاریخ میں جائیں گے, اور تاریخ میں بھی بہت گہرائی اور بہت پرانی تاریخ میں جائیں گے, تو اس قربانی کا بہت بڑا پس منظر ملے گا. اور قربانی کا پس منظر صرف جانور قربان کرنے تک کا پس منظر نہیں ہے, بلکہ ایک شخصیت کی پوری زندگی پس منظر کے طور پہ سامنے آتی ہے. ایک شخصیت, اور وہ شخصیت کون سی شخصیت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان کا پورا رہنا سہنا, کھانا پینا, ان کی زندگی گزارنے کا طور طریقہ, یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں پس منظر کے طور پہ ملتا ہے. ہم اگر قربانی کی تفتیش کرتے ہوئے تاریخ میں جائیں گے تو ہم بہت کچھ سیکھ لیں گے. تفتیش ہم کریں گے صرف قربانی کی, لیکن ہم جب تفتیش کرتے ہوئے اور ریسرچ کرتے ہوئے, تحقیق کرتے ہوئے اور اس کے بارے میں پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے جب تاریخ کو کھنگالیں گے, اور ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کہاں ملے گی؟ قرآن اور حدیث میں ملے گی. قرآن اور حدیث میں ہی ان کی تاریخ ملے گی. تو جب ہم تفتیش کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ ہم صرف قربانی ہی نہیں سیکھ سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے, بلکہ ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ہم اپنی زندگی سے بہت, یعنی ان کی زندگی سے ہم اپنی زندگی کے اندر بہت تبدیلی لا سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر زندگی کی بات کریں تو بات بہت ساری ہے. باتیں آپ لوگ سنتے بھی ہیں. اصل جو موضوع ہے وہ موضوع ہے کہ ہم ان کی زندگی سے توحید سیکھیں. توحید کا مطلب سب لوگ جانتے ہیں, اور جماعت اہل حدیث کی مسجد کے اندر کوئی نہ جانے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی جماعت اہل حدیث کا ہو اور اس کو توحید کے بارے میں نہ پتہ ہو. یہ تو ہمارا بچہ بھی توحید کے مکمل اشیاء کو, اس کے مکمل ارکان کو جانتا ہے. ایک اللہ کو ماننا, ایک اللہ کی عبادت کرنا, اسی کے آگے سر جھکانا, اسی سے مانگنا وغیرہ وغیرہ. اس کے پہلے شاید پچھلے مہینے توحید ہی کے اوپر خطاب ہوا تھا, اور اس میں ہم نے توحید کی جو اقسام ہیں اس پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی تھی. تو اس مہینے یعنی آج کا جو پروگرام ہے اس میں بات توحید کی ہی ہے, لیکن ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے توحید سیکھ رہے ہیں. یہاں ایک مخصوص ٹاپک ہے, پھیلا ہوا ٹاپک نہیں ہے توحید کا, بلکہ ایک مخصوص اسپیسیفک ٹاپک ہے, اور وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے توحید سیکھنا. تو ہم اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. جب ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو جس ماحول میں انہوں نے اپنی آنکھ کھولی تھی وہ بڑا عجیب ماحول تھا, بڑا عجیب ماحول تھا. وہ ماحول کہیں سے بھی اسلامی ماحول نہیں تھا. شرک کا انبار تھا,
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بتوں کو بناتے تھے، بتوں کو بناتے تھے، تراشتے تھے، اس کو بیچتے تھے، اس کی رقم کھاتے تھے، اسی سے ان کا گھر چلتا تھا۔ اور ایسے گھر میں پیدا کون ہو رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ایسے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ سوچئے، ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں ایسے گھر میں جہاں بت پرستی ہو رہی ہے، بتوں کو بیچا جا رہا ہے، اس کی کمائی کھائی جا رہی ہے۔ باہر نکل کر کے دیکھتے ہیں چاروں طرف بت پرست۔ اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا جسے نمرود کہتے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو خدا بن کر کے بیٹھا تھا۔ وہ خود اپنے آپ کو خدا مانتا تھا، الہ مانتا تھا، معبود مانتا تھا۔ اتنے بت پرست تھے بھی، بت پرستی بھی خوب جم کر کے ہوتی تھی، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ نمرود جو تھا خود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، الہ معبود کہتا تھا۔ ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کھلی۔ اب سوچئے، ایک نیا مشن لے کر کے چلنا ہے، ایک نئی آئیڈیالوجی لے کر کے چلنا ہے، سارے لوگوں کو حق کی طرف لے کر کے آنا ہے، باطل سے بچانا ہے۔ اب آپ ہی اندازہ لگائیے، کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ بڑی آسانی سے ہم توحید کو پھیلا لیں؟ نہیں ممکن ہو سکتا۔ بڑی محنت، بڑی مشقت اور بہت قربانی کی ضرورت۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ قربانی اور توحید یہ جڑی ہوئی ہے۔ قربانی کا دوسرا نام ابراہیم علیہ السلام، توحید کا دوسرا نام ابراہیم علیہ السلام، یا ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا نام توحید اور ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا نام قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تنہا کھڑے ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہیں، ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام اکیلے اپنے میں ایک امت مطلب جماعت، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جس ذہنیت کو فالو کر رہے تھے یا جس ذہنیت کو پھیلا رہے تھے، اس کو ماننے والے اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھے وہاں پر، اکیلے تنہا تھے۔ تو آئیڈیالوجی کی وجہ سے، ذہنیت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکیلا تنہا قوم کا درجہ دیا گیا، امت کا درجہ دیا گیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب سوچئے کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تنہا، اسی لیے کہا جاتا ہے، ہمیں یہاں پر یہی چیز سیکھنے میں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں، اگر آپ صحیح ہیں، آپ کچھ کر سکیں نہ کر سکیں، لیکن اکیلے تنہا ہی ہو، کھڑے رہنا۔ یہ سیکھنے کو ملتا ہے ہم لوگ کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے۔ تنہا بھی اگر کھڑے رہنا ہو نا، کھڑے رہو۔ اگر ماحول بولنے کا ہے تو بولو، نہیں ماحول بولنے کا ہے مت بولو۔ اگر ماحول تبلیغ کرنے کا ہے کرو، نہیں ماحول ہے اگر تبلیغ کرنے کا مت کرو، لیکن کھڑے رہو علم بردار بن کے۔ علم مطلب ہوتا ہے جھنڈا، بردار مطلب اٹھانے والا، علم بردار، جھنڈے کو اٹھانے والا بن کر کے رہو۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تنہا تھے، توحید کا کام کر رہے تھے، توحید کی دعوت دے رہے تھے، کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا، ایک بھی ان کے اوپر ایمان رکھنے والا اس وقت نہیں تھا، لیکن علم بلند تھا ان کا۔ اللہ رب العالمین کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، اللہ کون ہے، خدا کون ہے، ذرا دیکھا جائے کون ہے۔ نکلتے ہیں باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں پوری قوم تو بت پرست ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب ان کو سمجھائیں کیسے، ان کو بتائیں کیسے؟ تو انہوں نے مخلوق کا سہارا لیا، جو اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی مخلوقات ہے اس کا سہارا لیا کہ اس کے ذریعے سے ہم ان کو سمجھائیں گے۔ تو ایک رات کیا ہوا کہ بہت سارے تارے دکھائی دے رہے تھے آسمان میں۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی، ستاروں کو دیکھا، ان کو معلوم تھا کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے، لیکن قوم کو سمجھائیں کیسے؟ العوام کالانعام کہا جاتا ہے نا، مقولہ ہے، کہاوت ہے، عربی کی کہاوت ہے کہ عوام جو ہوتی ہے نا وہ جانور ہوتی ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ کب کس کے ساتھ ہو جائیں گے، کدھر چلے جائیں گے، کوئی نہیں جانتا، وہ خود کب کیا کہیں گے، کب کیا نہیں کہیں گے۔ اسی لیے سمجھانے کے لیے بڑی حکمت جو ہے اختیار کی جاتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے، لیکن ہم ڈائریکٹ اگر یہ بات کہیں گے سامنے والا نہیں مانے گا،
لیکن وہی ہم دوسرے طریقے سے گھما کر کے پھرا کر کے اور اسی طریقے سے مثال دے دے کر کے اسی کو زیر جب کر دیں گے، اسی سے جب جواب مانگیں گے وہ جواب نہیں دے پائے گا، اسی میں اسے الجھاتے رہیں گے تو خود بخود سلجھ جائے گا۔ لیکن اسے ڈائریکٹ اگر ہم کہہ دیں گے یہ جو تم عبادت کرتے ہو یہ سب کوئی معبود نہیں ہے، تو وہ لاٹھی ڈنڈا لے کر کے سامنے آ جائے گا، اچھا یہ معبود نہیں ہے، خدا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بری سی بری چیز کی بھی اگر عبادت کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی برداشت نہیں کریں گے۔ شرمگاہ کی عبادت کرنے والے لوگوں کو بھی اگر آپ کہیں گے یہ عبادت کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے نہیں یہ عبادت کرنے کی چیز ہے، ہم مانتے ہیں۔ وہ بھی اس کی بھی لاجک ہے ان کے پاس، اس کی بھی لاجک ہے ان کے پاس، اس کو بھی وہ سمجھا دیں گے کہ ہاں نہیں یہ عبادت، کیونکہ اسی سے تو انسان پیدا ہوتا ہے، یہ تو سب سے زیادہ احترام کی چیز ہے۔ ایسے بھی لوگ سمجھائے ہیں کہ اسی سے تو انسان پیدا ہوتا ہے، سب سے زیادہ احترام تو اسی کا، اسی وجہ سے تو ہم دنیا میں آئے ہیں۔ وہ الگ بات ہے اللہ نے بنایا ہے، لیکن آئے تو ہیں دنیا میں شرمگاہ کی وجہ سے۔ یہ لاجک ہے کسی کے پاس؟ کہے گا اس سے بڑھ کر کے قابل احترام چیز کیا ہے؟ جو لوگ شرمگاہ کی عبادت کرتے ہیں آپ ان کے سامنے بیٹھ جائیے، وہ آپ کو شرمگاہ کی عبادت کرنے کا طریقہ آپ کو ہو سکتا ہے قائل نہ، اگر آپ کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا تو آپ بھی اس کے قائل ہو جائیں گے کہ آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو دنیا میں ایسے بدعقیدہ لوگ ہوتے ہیں کہ اس کے چکر میں انسان پڑھ کر کے اپنا سب برباد کر دیتا ہے۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکیم جو ہوتا ہے، حکمت والا جو ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہم اپنی بات کیسے رکھیں۔ تو فلما جن علیہ اللیل، جیسے ہی رات چھا گئی اور بہت سارے ستارے دکھائی دیے، تارے دکھائی دیے، تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ لیکن جیسے ہی صبح ہوئی کہا کہ میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا، لا احب العافلین، میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد اگلی رات آئی، چاند کو دیکھا، فلما رأى القمر بازغا، تو چاند اور زیادہ چمک رہا تھا۔ اب ان کی قوم اس کا جواب نہیں دے پائی، تو اب اور بڑی مخلوق کو سامنے رکھا، کہا ہو سکتا ہے کہ تم لوگ چاند کو نہیں مانو اب خدا، ہو سکتا ہے تو چلو اس سے بھی بڑی چیز کو ہم مان لیں۔ چاند کو، چاند چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، چاند کی بھی اپنی روشنی ہوتی ہے، چاند کی بھی بہت جو ہے فضیلت ہے، اور اسی طریقے سے وہ بہت فائدے کی چیز ہے انسانوں کے لیے۔ کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ لیکن جیسے ہی صبح ہوئی کہا کہ لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا۔ اب اس کے بعد قوم جواب دے نہیں پا رہی ہے۔ تیسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو خدا بنایا، وقتی طور پہ، ہمیشہ کے لیے نہیں، دل سے بھی نہیں بنایا، صرف سمجھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، اور جیسے ہی سورج کو دیکھا ایک دم چمکتا ہوا دمکتا ہوا، جیسے ہی سورج کو دیکھا اور اس کی روشنی، سورج کے کتنے فوائد ہیں، بہت فائدے ہیں سورج کے، سورج کی روشنی کے بہت فوائد ہیں۔ اگر سورج نہ نکلے تو 4 دن 5 دن تو لوگ کی حالت خراب ہو جائے گی۔ تو جب سورج کو دیکھا ایک دم زبردست چمک رہا ہے، خوب اس کے اندر روشنی اچھی ہے، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے ان تمام میں۔ اگر ہم ستاروں کی بات کریں، چاند کی بات کریں، ان تمام میں، ان سب میں سب سے زیادہ روشن کون ہے؟ سورج ہے۔ تو اس کے بعد جیسے ہی شام ہوئی تو سورج بھی تو ہمیشہ رہے گا نہیں، شام تک کی اس کی جو بھی ہے۔ جہاں شام ہوئی اور سن سیٹ، سورج ڈوبنے کا ٹائم ہوا، سورج کی بادشاہت ختم، سورج کی بادشاہت ختم۔ اس دن میں 1 بجے 2 بجے کہہ رہا تھا میں ہوں، باقی کوئی نہیں ہے، جو ہوں میں ہوں۔ لیکن جب شام ہوئی اس کے بعد اس کی بھی کہانی ختم ہو گئی، ڈوب گیا۔ بے تاج بادشاہ تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ رب، ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ رب العالمین، کوئی نہیں ہے اس کے سوا۔ تو جب وہ ڈوب گیا کہا کہ انی وجہت، اب اس کے بعد یہ جو لائن تھی یہ لائن دعوت تھی، یہ لائن جو تھی وہ دعوت تھی، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی دعوت تھی۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا،
کہ میں اپنے چہرے کو متوجہ کرتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے زمین کو بنایا، جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے یہ ساری مخلوقات بنائی، اس کی طرف میں متوجہ کرتا ہوں حنیفہ، یکسوئی کے ساتھ۔ حنیفہ یعنی اسی لیے ابراہیم السلام کے دین کو دین حنیف کہا جاتا ہے۔ دین اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، حالانکہ دین اسلام دین حنیف ایک ہی چیز ہے، دین اسلام دین حنیف ایک ہی چیز ہے، لیکن الگ الگ نام ہے، اور سمجھنے کے لیے اور اچھا ہے کہ ہم الگ الگ ناموں سے اور الگ الگ الفاظ سے ہم سمجھیں۔ دین حنیف کا مطلب ہوتا ہے انسان کمپلیٹلی یعنی مکمل طور پہ اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جھک جائے، جس کا ہو جائے اسے حنیف کہا جاتا ہے۔ دین حنیف، یہ حنیفہ الگ لفظ ہے، بہت سارے لوگ اس سے جوڑتے ہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایک امام تھے، 4 امام جو مشہور امام ہیں ان میں سے ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی، لیکن یہ جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ ان کا نام تھا حنیفہ، اور یہ ہے حنیف، دونوں الگ الگ چیز ہے۔ وہ ان کی بیٹی کا نام تھا حنیفہ کے والد، اصل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصلی نام کیا تھا؟ نعمان بن ثابت، نعمان بن ثابت ان کا نام تھا۔ ان کا نام، وہ تو کنیت تھی ان کی، بیٹی بڑی بیٹی تھی ان کی حنیفہ، اسی میں ابو لگ گیا، یہ عرب میں ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے، ابو حنیفہ یعنی حنیفہ کے ابا۔ تو بہت سارے لوگ اس سے جوڑتے ہیں، دیکھو ہمارا مسلک جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام سے جڑ جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور غلط تعویل ہے، غلط بیانی ہے۔ یہ حنیف ایک الگ لفظ ہے، حنیفہ ایک الگ لفظ ہے، اور تعلق الگ الگ ہے۔ تو حنیف یعنی یکسوئی کے ساتھ، کمپلیٹلی اینڈ پرماننٹلی کسی کی طرف جھک جانا اور اسی کے ہو کر کے رہنا، اس کو دین حنیف کہتے ہیں۔ تو کہا کہ میں تو دین حنیف کی طرف ہوں، اور بس میں ایک اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، اپنا معبود مانتا ہوں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اس طریقے سے توحید کا کام کیے۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ کیا سیکھتے ہیں اس سے، ہم لوگ بھی دعوت کا کام کریں، لوگوں کو توحید بتائیں، سمجھائیں، لیکن اچھے انداز میں، حکیمانہ انداز میں، مثال دے کر کے۔ اس وقت جو مثال بہتر سمجھ میں آئی ابراہیم علیہ السلام نے دی، آج کے وقت میں آپ کو جو مثال بہتر سمجھ میں آئے ان مثالوں کے ذریعے سے آپ توحید کا کام کیجیے۔ آج کے وقت میں تبلیغ کم ہو گئی ہے، تبلیغ نہ کے برابر ہے، اور اصل جو تبلیغ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم توحید کی تبلیغ دیں، مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلمانوں کو بھی سمجھائیں، ان کو بھی بتائیں، اگر وہ بات سمجھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں تو ان کو بھی سمجھائیں، اور ان میں ہم اچھی اچھی مثالیں دے کر کے جیسے ابراہیم علیہ السلام دین کا کام کرتے تھے ویسے ہم بھی کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایسے ہی چل رہی ہے۔ اپنے والد کو تبلیغ کی ہے انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے، اور کیسی تبلیغ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو؟ ڈرے نہیں اور جا کر کے سمجھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قرآن میں سورہ مریم کے اندر اس کا ذکر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی اس کتاب کے اندر ذکر کرو، ان کے بارے میں بھی بات کرو، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے، بڑے سچے نبی تھے، وہ سچ بولنے والے نبی تھے۔ اذ قال لأبی، جب کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا، یا ابتی، اے میرے والد محترم، اے میرے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جو دیکھ نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا، جو تمہاری ذرہ برابر بھی فائدہ تمہیں نہ پہنچا سکے، اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تمہاری مدد نہ کر سکے، ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یا ابتی، اے میرے والد محترم، انی قد جاءنی من العلم، بے شک میرے پاس علم آیا ہے، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، جو تمہارے پاس نہیں آیا ہے، میرے پاس علم آیا ہے، اللہ کی طرف سے میرے پاس علم ہے، تمہارے طرف ابھی وہ علم نہیں آیا ہے، لہٰذا تم کیا کرو؟ فاتبعنی، میری پیروی کرو، میری بات مانو۔ ایک بچہ اپنے باپ سے ایسے کہہ سکتا ہے اگر حق پر ہے، سچ ہے، لیکن انداز پیارا ہونا چاہیے اور احترام کے ساتھ بات رکھنے والا انسان ہونا چاہیے۔ اپنے والد کو، والدہ کو، بڑے لوگوں کو، بڑی عمر کے لوگوں کو دعوت دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ عمر دراز جو لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے بات رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک تو آپ اس کی آئیڈیالوجی کے خلاف بات رکھ رہے ہیں، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس کی عمر آپ سے کہیں زیادہ ہے، بیٹے، بھتیجے، بھانجے،
یا اس طریقے کی عمر کے برابر آپ ہیں اپنے بڑوں کے سامنے، تو ڈبل یہاں پر ایفیکٹ ہوتا ہے. ایک تو آپ اس کے مونڈ کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور دوسرا آپ کی عمر اتنی کم ہے. تو اس میں بڑا صبر کرنا پڑتا ہے، اور بہت حساب سے. ہو سکتا ہے وہ گالی بھی دے دے، ہو سکتا ہے وہ الٹا سیدھا بھی بول دے، بھگا دے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں تبلیغ کا کام کرتے رہنا چاہیے، اپنے بڑوں کے بیچ میں بھی کام کرتے رہنا چاہیے، اور اچھے انداز میں کام کرتے رہنا چاہیے. یہ بھی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سیکھنے کو ملتا ہے. تو اپنے والد سے یا ابتی ایک ریسپیکٹ ورڈ ہے عربی میں، یعنی ایک عزت اس سے چھلکتی ہے. اے میرے والد محترم، جیسے ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں والد محترم، ابا جان، یہ اس طریقے ڈیئر فادر، یہ سب لفظ بنتا ہے. یا ابتی، میرے پاس علم آیا ہے، آپ کے پاس نہیں آیا ہے. اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ بتائیے صحیح سے. یہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس میں کیا فائدہ ہے؟ کیا یہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کچھ مدد کر رہے ہیں؟ آپ ہی اس کا فائدہ بتا دیجئے. پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو ان پریشانیوں کو دور کر پا رہے ہیں؟ یا اسی طریقے سے آپ یہ لاجکلی بتا دیجئے کہ اس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے ہاتھ سے اس کو شیپ دیا، شکل بنائی، صورت بنائی، پینٹ کیا، اور اس کے بعد لا کر کے سامنے کہا یہی ہمارا خدا ہے. آپ ہی بتا دیجئے. تو نہیں بتا سکتے آپ، تو اب میری بات سنیے، کیونکہ جو علم میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں. ما لم یأتک فاتبعنی، آپ کے پاس علم نہیں آیا، لہٰذا میری اتباع کیجئے، میری بات مانیے. اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا، میں آپ کو سیدھی راہ دے گا. اہدک ہدایت دینے کے معنی میں ہے نا، اہدک یہ فعل ہے ہدایت، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے والد محترم، شیطان کی عبادت مت کیجیے. شیطان کی، دیکھیے کتنا صاف بول رہے ہیں کہ یہ جن لوگوں کی آپ عبادت کرتے ہیں شیطان، کیونکہ شیطان اپنی شکل دے رہا ہے. شیطان تمہارے دماغ کو خراب کیا ہے، شیطان نے تمہارا برین واش کیا ہے، شیطان نے بتایا کہ یہ خدا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بتایا، اللہ کے فرشتوں نے تو نہیں بتایا. یہ سب شیطان کا کام ہے، لہذا شیطان کے پاس مت جائیے، اس کی باتوں کو مت سنیے. بہرحال اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، اور جب اتنا سب کچھ بولا، والد تو والد ہے. اب وہی جیسے میں نے بتایا نا کہ غصائے گا بڑا انسان، بڑی عمر کا انسان جب غصائے گا تو کیا کہے گا؟ الٹی سیدھی بات کرے گا. کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم مجھے دور کرنا چاہتے ہو میرے معبودوں سے، نفرت دلانا چاہتے ہو میرے معبودوں کے بارے میں؟ آپ کسی بھی بت پرست کے سامنے توحید کی بات کریں گے نا، 10 منٹ تک وہ سن لے گا، اگر 15 منٹ اس کے دل کے اندر آٹومیٹکلی فطری طور پہ بتوں سے دوری آنے لگے گی، بتوں سے ذرا دوری آنے. اگر آپ 10-15 منٹ بھی اچھے انداز میں بات کر لیں گے، اس کے اندر فطری طور پہ بتوں سے دوری آنے لگے گی، مایوسی ہونے لگے گی اسے. تو ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر، ان کو لگا اچھا یہ تو ایسے ہی بات میں سنتا رہوں گا تو نفرت کرنے لگوں گا اپنے بتوں سے. راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم مجھے میرے معبودوں سے بھڑکا رہے ہو، مجھے میرے معبودوں سے دور کرنا چاہتے ہو؟ لئن لم تنتہی، اگر نہیں باز آئے، اگر نہیں رکے اور منہ اپنا بند نہیں کیا، اور یہ دعوت تبلیغ کا کام اگر نہیں روکا، تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ لأرجمنک، میں تمہیں سنگسار کر دوں گا. سنگسار یہ سزا پہلے بہت ہوتی تھی، اسلام میں بھی یہ سزا زنا کے اوپر ہے، باقی کسی بھی جرم میں یہ سزا نہیں ہے. شادی شدہ انسان اگر زنا کرتا ہے اور اس کی گواہی ثابت ہو جائے، خود سے اقرار کرتا ہے اگر، یا 4 گواہی اگر ثابت ہو جاتی ہے تو سنگسار گیا. پتھر سے مار کر کے مار ڈالنا، یعنی اتنا مارنا کہ وہ مر جائے. اسلام میں صرف ایک کرائم میں اس کی سزا ایسی ہے. اور پہلے یہ سب چیزیں بہت ہوتی تھی، جہالت میں بھی بہت سارا معاملہ ہوتا تھا. آج بھی آپ دیکھیں گے جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کسی کو کچھ نہیں ملتا پتھر سے مارتے، کتنے تو پتھر مارتے مارتے مار ڈالتے. یہ جو ہے ایگریسو پنشمنٹ ہے ایک طریقے سے، بہت زیادہ. یعنی کہ انسان جب ایک دم غصے میں آ جاتا ہے، ایک دم غصے میں آپے سے باہر آ جاتا ہے، تب یہ بات ہوتا ہے. اور اسلام میں زنا ایک ایسا جرم ہے کہ اس میں رحم نہیں ہے. اسی لیے اسلام میں اس معاملے میں سزا اتنی سخت رکھی گئی ہے. باقی معاملے میں ایسی سزا نہیں ہے، اور بھی ہے سزا. قتل ہے، قتل ہے کہ نہیں بھائی، جان کے بدلے جان ہے، وہ آپ کیسے بھی مار سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے آپ کسی کو سزائے موت دے سکتے ہیں.
وہ آپ کے اوپر ہے. لیکن زنا اگر کرے گا، شادی شدہ آدمی اگر زنا کرتا ہے تو اس کی سزا سنگسار ہے اسلامی قانون کے حساب سے، کیونکہ اس میں دکھانا ہوتا ہے کہ ہم کتنا زیادہ تم سے نفرت کر رہے ہیں، تمہارے عمل سے کتنا ہمیں گھن آ رہی ہے، تمہارے اس عمل سے ہمیں کتنی تکلیف پہنچی ہے، یہ ظاہر کرنا مقصد ہوتا ہے. تو کہا کہ لارجمنک، میں تمہیں مار دوں گا، پتھر سے مار مار کے ختم کر، یعنی اولاد کی بھی میں فکر نہیں کروں گا کہ تم میرے بیٹے ہو، میری اولاد ہو، میں اس کی بھی فکر نہیں کروں گا، پتھر سے مار مار کے مار ڈالوں گا، ختم کر دوں گا تم کو. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اچھا معاملہ یہاں پر بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اب بات آگے کہیں گے تو بات نہیں بنے گی، اس لیے ان کے حال پر چھوڑ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے لیے اتنا زیادہ توحید کے لیے آگے رہتے تھے، اتنا زیادہ آگے رہتے تھے، اور اتنا زیادہ پرائرٹی دی اپنی زندگی میں توحید کو کہ اپنے والد کا بھی دھیان نہیں رکھا. یہی تو اسلام ہے، یہی تو توحید ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے. اس لیے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن مفہوم میں اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے. اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی شخص پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والد، اس کے خاندان اور والناس اجمعین، تمام کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک مومن نہیں. یہ ہے توحید اور یہ ہے اسلام. ابھی ذری سی بات پہ ہمارے قوم میں شخصیت پرستی ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر 10 لوگ ادھر، 5 لوگ ادھر، 8 لوگ ادھر، 3 گروپ بن گیا، لڑا ہو جھگڑو میں کر. کتنا بھی کوئی حق پر ہو، صحیح راستے پر ہو، لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا حق ہے کیا غلط ہے کچھ نہیں، وہ میرا محبوب ہے بس اتنا ہم جانتے ہیں، ہم اس کا سپورٹ کرتے ہیں، وہ بولے گا ہم اس کا سپورٹ کرتے ہیں، باقی ہم کچھ نہیں جانتے. یہ ہے توحید کا معیار، یہ ہے اللہ اس کے رسول کو پرائرٹی دینے کا معیار ہمارا. اگر انسان حق کا ساتھ دے، حق کے مطابق رہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن نہیں، بظاہر انسان بنتا ہے بہت کٹر مسلمان بنتا ہے، اور ہم کٹرتا کے لیے جانے جاتے ہیں. دنیا والے ہمیں کیا کہتے ہیں؟ کٹر پنتھ ہے. ہم کٹرتا کے لیے جانے جاتے ہیں، لیکن ہماری کٹرتا کتنی ہے نا، ہم کتنے پانی میں ہیں. بس کبھی کبھی زندگی میں ایک آدھ بار آزمائش آتی ہے، اس آزمائش سے اندازہ لگ جائے گا. بار بار آزمائش نہیں آتی، کبھی کبھی آزمائش آتی ہے، اور اس آزمائش سے اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا کہ آپ کے اندر کتنا کیا ہے. باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن دنیا کے سامنے ننگا کر دے گا، دنیا کے سامنے ننگا کر دے گا. دیکھو یہ کٹر ہے، کتنا پکا توحید پرست ہے، مسلمان ہے، وہ ظاہر کر دے. اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے. یہ روز آزمائش نہیں آتی ہے. لوگ سوچتے ہیں روز آزمائش آئے گی، روز آزمائش نہیں آتی. زندگی میں کبھی کبھی آزمائش آتی ہے، اور اسی آزمائش سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. تو میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرائرٹی دی توحید کو. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ اہمیت دینے کی وجہ سے، پرائرٹی دینے کی وجہ سے یہ ہوا، ہجرت کرنا پڑ گیا. اور یہ ہجرت توحید کی وجہ سے تھی. اور پہلی فیملی کہتے ہیں تاریخ اسلام میں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 2 فیملی ایسی ہے جو ود فیملی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ود فیملی اگر کسی نے ہجرت کی سب سے پہلے تو کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے. اور زمانے اسلام میں سب سے پہلے فیملی کے ساتھ کس نے ہجرت کی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے. حضرت عثمان بن عفان حبشہ کی طرف ہجرت کیے تھے فیملی کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، یعنی ایک بیٹی تھی، اس کے بعد اس کا انتقال ہوا تو پھر دوسری بیٹی کو آپ نے دیا. تو فیملی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے، پریوار کے ساتھ. یہ جو تمغہ ہے، یہ جو فضیلت ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لگی ہوئی ہے. انہوں نے اللہ کی خاطر اپنی فیملی کے ساتھ پہلی مرتبہ اپنا گھر بار چھوڑا. اس کے پہلے کسی نے ہجرت نہیں کی تھی.
یہ ہجرت کرنے کا معاملہ اپنا گھر چھوڑنا، اپنا علاقہ چھوڑنا، اپنا محلہ چھوڑنا، جہاں پیدا ہوئے، جہاں جوانی گزاری، جہاں کی مٹی میں کھیلے پلے بڑھے. ارے کتنا بھی گھٹیا سے گھٹیا علاقہ ہو، دیہات سے دیہات ہو، اور جنگل اور کھیڑا ہو، لیکن انسان امریکہ میں بھی جا کر بس جائے اور کویت، قطر اور عرب کنٹری میں بھی جا کر کے بس جائے نا، اس کو وہ جگہ کبھی نہیں بھولتی. اور وہ چاہتا ہے کہ سال میں 1 سال 2 سال میں کم سے کم ایک آدھ بار وہاں جائیں، چاہے کہیں بھی جا کر کے بس جائے، چاہے لائٹ نہ آتی ہو، کرنٹ نہ آتا ہو، پانی کی سہولت نہ ہو، پھر بھی ایک محبت جڑی رہتی ہے اپنے مادر وطن سے. تو ہجرت کرنا کوئی ہنسی کھیل ہے؟ ہجرت کرنا کوئی ہنسی کھیل ہے؟ ہجرت کرنا ہنسی کھیل نہیں ہے. یہ اولو العزم کام ہے، اعلیٰ درجے کا کام ہے، اور یہ ہر کوئی کر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے وہی کام کر سکتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے کیا کیا؟ ہجرت کی، اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کی. نمرود کا واقعہ آپ کے سامنے، توحید، اس کو بھی دیکھ لیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے سامنے کھڑے ہوئے، بادشاہ نے بھی بلایا تھا نا ان کو، نمرود کے سامنے جب کھڑے ہوئے تو کھڑے ہونے کے بعد توحید کے بارے میں بات ہونے لگی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، سورہ بقرہ کے اندر آیت ہے، اس میں بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، جو مارتا ہے. میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، وہ میرا رب ہے. اس نے کہا یہ کون سا بڑا کام ہے، یہ کام تو ہم بھی کر کے دکھا دیں گے. روایتوں کے مطابق، صحیح روایت تاریخ کے مطابق، اس نے 2 لوگوں کو بلا کر دونوں کو میں چھوڑ بھی سکتا ہوں، دونوں کو میں مار بھی سکتا ہوں، دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ سکتا ہوں، ایک کو مار سکتا ہوں. یہ دیکھو میں نے اپنی مرضی سے فلاں کو مار دیا، فلاں کو چھوڑ دیا. میں نے بھی زندہ، انا احیی و امید، قال، کہا اس نے، انا احیی و امید، میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام، اب آپ سوچئے کیا جواب دیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ 240 وولٹ سے کام نہیں چلے گا، 440 وولٹ چاہیے. یہ تھوڑا اعلیٰ درجے کا گستاخ ہے، یہ اعلیٰ درجے کا نافرمان ہے. اس کو چھوٹے وولٹ سے چھوٹا کرنٹ اس کو نہیں لگے گا، اس کو لگے گا تو کام نہیں بنے گا، بڑا کرنٹ چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ. تو سنو، اور یہ بات ہے کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے. میرا رب وہ ہے جو مشرق سے یعنی پورب سے سورج کو نکالتا ہے. تم خدا ہو نا، تم سارا نظام چلا رہے ہو نا دنیا کا، سب تمہارے. میرا خدا تو وہ ہے جو سارے چیزوں پر حاوی ہے، ہر چیز اس کی مرضی سے چل رہی ہے. ہوا پر بھی وہی مالک، چاند پر بھی وہی مالک، اور اسی طریقے سے سورج کا بھی وہی مالک، ہر چیز کا وہی مالک ہے نا. تو یہ ٹھیک ہے، ایک کام تم کرو، اگر تم واقعی مالک ہو، ہر چیز پر تم حاوی ہو، تمہاری طاقت ہے، بس ایک کام کر دو، وہ کر دو، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. تم ایک کام کرنا کہ مغرب سے نکال کے دکھا دو، پشچم سے نکال دو. اب کیا کر سکتا ہے ایک نافرمان؟ کہاں سے لائے گا وہ مغرب سے؟ اس کی رعایا ہے، اس کی سلطنت ہے، اس کی زمین جہاں وہ حکومت کر رہا ہے وہ ہے، اس کے غلام ہیں. غلام سورج ہے اس کا؟ نہیں. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. اب اس کی آنکھ پھٹ رہی، بہت چکر ہے کہ ارے یہ کیا ہو گیا، یہ کون سا سوال، یہ کہاں سے کر پاؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے حاضر جوابی دیتا ہے. جب ایک انسان توحید کے لیے کام کرے، دین کے لیے کام کرے، تو ایسے اللہ تعالیٰ اس کو حاضر جواب رکھتا ہے. کیا آپ کو سیکھنے کو نہیں مل رہا ہے یہاں پر؟ کتنی بڑی بڑی باتیں، نہ لچکنا، نہ پھسلنا، نہ گمراہ ہونا، بلکہ سیدھے راستے پر چلنا، یہ یہاں پر ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ وقت کے بادشاہ سے بھڑ جانا اور اس کے بعد اس کو قائل کرنا توحید کا، وہ مانے نہ مانے وہ اس کی بات ہے، اس کے بدلے میں وہ اسلام قبول کرے یا ہمیں سزا دے وہ الگ بات ہے. لیکن کام تو بڑا بڑا ہے یہ توحید کا. ہم لوگ کتنی تبلیغ کا کام کرتے ہیں، کتنا لوگوں کے سامنے حق بیان کرتے ہیں. تبلیغ کا کام نہ کرنے کی وجہ سے جو ہمارے تنزلی ہے نا، اس کے اسباب ہیں بہت سارے.
بہت سارے سبب ہیں، بہت سارے ریزنز، اس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے تبلیغ کا کام چھوڑ دیا۔ سب سے پیچھے تبلیغ کا کام کرنے والے یوپی، ہمارا اسٹیٹ یوپی اتر پردیش سب سے پیچھے تبلیغ کا کام کرنے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ایسا وہاں پہ مسلط کر دیا ہے بادشاہ کہ اب چاہ کے بھی نہیں کر سکتے، چاہ کے بھی۔ اگر خالی آپ کسی سے ڈیووشنل بات اگر کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہیں خالی، اور آپ کی ڈیبیٹ کی وجہ سے وہ اگر مسلمان ہو گیا تو آپ کی ڈیبیٹ کی وجہ سے ہوا ہے تو پکڑ کے لے جائیں گے، دھرم پریورتن ہو گیا۔ اینٹی کنورژن لا جو آیا یوپی کے اندر، بہت خطرناک ہے، وہ بہت خطرناک ہے۔ اس کی وجہ سے انسان 2-2 3-3 سال تک جیل میں ہے۔ وہ ہوا بھی نہیں مسلمان سامنے والا، بس خالی ڈیبیٹ ہوئی، بات چیت ہوئی، اور اس کے اندر تھوڑا سا اثر آ گیا اسلام کا، گھر میں تھوڑا لوگوں کو شک ہوا، گھر والے جا کے پولیس میں FIR کر دی، اینٹی کنورژن لا، اور پولیس والے تو بیٹھے ہی ہیں بھوکے شیر کی طرح کہ آئے کوئی مسلمان اس کو سزا دی جائے۔ تو اینٹی کنورژن لا کے تحت جو ہے ہاں FIR ہوگی، جاؤ اب سنوائی ہوتی رہے گی۔ ان سب پر نہ بیل ہے، نہ سنوائی ہے، نہ ہیئرنگ ہے، ایسا خطرناک یہ سب قانون بنایا گیا ہے۔ تو سب سے پیچھے تھے۔ میں نے یوپی میں کبھی بھی اپنے علاقے میں کبھی بھی غیر مسلموں میں کام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، پہلے بھی جب پرانی سرکاریں تھیں۔ باہر دیکھا بہت جگہوں پر، حتیٰ کہ یہ سب اسٹیٹس میں بھی میں نے دیکھا، لیکن باہر اپنے یہاں نہیں دیکھا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ ہم اپنے آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ آج اتنا زیادہ یہ کام مشکل ہو چکا ہے کہ اگر ہم اپنی دکان کی کتاب بیچ رہے ہیں اور اس میں ہم اسلامک بک، ایسی اسلامک بک جس میں غیر مسلمین کو دعوت دی گئی ہے، اگر اس ٹائپ کی کتاب بھی مل جاتی ہے، دکان بن جا رہی ہے۔ الہ آباد میں ایسی 2-3 دکانیں بند ہوئی ہیں، الہ آباد کے اندر ایسی کنبھ کے وقت میں 2-4 دکانیں بند ہوئی ہے، پکڑ کے لے گئے، جبکہ وہ کچھ نہیں کر رہا تھا، صرف جو ہے کمپریٹو ریلیجن جو ہوتے ہیں اس طرح کی کتابیں وہ رکھا ہوا تھا بیچنے کے لیے۔ تو کہا کیوں کمپریٹو ریلیجن کی کتاب بیچ رہے ہو، کیوں 2 مذاہب 3 مذاہب اس کے بارے میں کتاب کیوں بیچ رہے ہو؟ اس کا مطلب تمہارا مقصد ہے دھرم پریورتن کرانا، بند کرو دکان، چلو۔ تو اتنا مشکل ہو گیا ہے۔ دین کا کام کرتے رہیں گے، لوگوں کے اندر محبت رہے گی اور لوگ اسلام کو سمجھتے رہیں گے، اتنی نفرت پیدا نہیں ہوگی۔ دین کا کام نہ کرنے کی وجہ سے اسلام کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، آپ بتائے ہی نہیں کبھی، وہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ نفرت بڑھانے والے لوگ سب سے آگے ہیں، ان کے اندر نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ تو اس لیے دین کا کام کرنا، یہ ہمیں ابراہیم اسلام کی زندگی سے ہمیں سمجھنے کو ملتا ہے، سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں دین کا کام خوب دل جمعی کے ساتھ کرنا چاہیے اور اپنی بات رکھنا چاہیے، پریشر نہ ڈالے، زبردستی نہ کریں، ہاں، لیکن بات اپنی رکھنا چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر توحید کی بات، یہ تو الوہیت کی باتیں ہو گئی کہ ابراہیم السلام کے اندر توحید الوہیت کتنی زبردست تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے توحید الوہیت کی اگر بات کریں، اتنا زیادہ ان کے اندر توحید کی تڑپ تھی، اتنی زیادہ توحید کی تڑپ تھی کہ انہوں نے بتوں کو بھی توڑ دیا۔ ان کی قوم جب عید منانے کے لیے گئی، حالانکہ یہ ایک دن میں دیکھے نہیں ہوا، وہ ان کو بول رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو غلط بول رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے بارے میں بھی نازیبہ کلمات کہہ رہے تھے کہ تمہارا معبود کون ہے، کہاں ہے، دکھائی نہیں دیتا، یہ اس طرح کی باتیں کرتے، جیسے کفار مشرکین آج کرتے ہیں نا، ہمیشہ سے کرتے رہیں، ہمیشہ سے کرتے رہیں۔ کفار مشرکین اللہ رب العالمین کے معاملے میں نازیبہ الفاظ ہمیشہ سے استعمال کرتے رہیں۔ تو ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں کو اور اچھے طریقے سے سمجھائیں گے، اور اچھے طریقے سے سمجھانے کا انہوں نے طریقہ یہ نکالا کہ یہ لوگ نکل کر کے جب جائیں گے تب ہم بتوں کو توڑ دیں گے، اور پھر اس کے بعد جب مکالمہ ہوگا، بحث ہوگی، ڈیبیٹ ہوگی، تب ہم ان کے سامنے رکھیں گے توحید۔ ایک بار کیا ہوا، عید کے دن آیا، عید مطلب ان کی خوشی کا دن، کوئی فیسٹیول ان کا آیا، اس فیسٹیول میں یہ لوگ سب لوگ چلے گئے اور ابراہیم السلام اکیلے تھے۔ اندر گئے بت خانے کے اندر، وہاں پہ کھانے پینے کے سامان رکھے ہوئے ہیں، اچھی اچھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، بڑا بت ہے، چھوٹا بت ہے، طرح طرح کا بت وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں گئے تو کہا کہ ما لکم لا تأکلون، ما لکم لا تنطقون، کیا وجہ ہے کہ تم بات نہیں کر رہے ہو؟ تمہیں تو بنایا گیا ہے نا، تمہیں بنایا گیا ہے تو بات کرو، تمہارا منہ ہے، تمہارا منہ ہے، منہ میں دانت ہے، سب دکھ رہا ہے، یہ کھانے کی چیز رکھی ہے، کھاؤ۔ تب جب بنایا گیا ہے اور پورا فیگر ہے اور پورا منہ ہے، دانت ہے، آنکھ ہے، سب کچھ ہے، تو کھاؤ پیو بھی، نہ کھا رہے ہو، نہ پی رہے ہو، نہ بات کر رہے ہو، یہ تو غلط بات ہے۔
اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر جو بھی کلاڑی وغیرہ تھی اس سے مارا سب کو، اور مارنے کے بعد جو ہے سب کو ختم کر دیا، بڑے کو چھوڑ دیا۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں گے، اور اس کے بعد بات چیت ہوگی۔ اب اس کے بعد جیسے ہی یہ لوگ آئے اپنے بت خانے میں جب اکٹھا ہوئے پوجا پاٹ کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، دیکھا ارے یہاں کا نظارہ پورا بدلا ہوا ہے، صرف ایک بڑا بت ہے وہاں پر۔ تو فرمایا کہ جو ہے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا؟ بڑا ظالم انسان ہے وہ، بہت ظالم انسان ہے، کس نے ایسا کیا؟ تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے کہا سمعنا فتن، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، یذکرہم، جو ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، ان کے بارے میں بات کرتا رہتا ہے، بس ایک ہی نوجوان ہے اور کوئی نہیں دکھائی دیتا، جو ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ بولتا رہتا ہے الٹا سیدھا۔ تو کہا کہ اچھا ہے کون وہ؟ فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، لوگوں کے سامنے ذرا اس کو لے کر کے آؤ۔ لوگوں کے سامنے جب لائے گئے اس کے بعد کہا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سارا کام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور تبلیغ کرنے کے لیے اور بحث کو آگے بڑھانے کے لیے اور ان کو انہی کے زبان میں پھنسانے کے لیے جھوٹ بولا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ جھوٹ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوئی وبال جان نہیں بنے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کی خطاؤں کو معاف کیا ہے، اور یہ انہوں نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے بھی نہیں بولا تھا، بلکہ توحید کے کام کے لیے، جیسا کہ ہم نے بتایا، اور ان کو لاجواب کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ حالانکہ قیامت کے لیے ابراہیم علیہ السلام بہت ڈرے ہوئے ہوں گے، بہت ڈرے ہوئے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن ڈرے ہوئے ہوں گے، جب لوگ ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے شفاعت کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، تو ابراہیم علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ میں نے زندگی میں 3 جھوٹ بولا ہے۔ وہ 3 جھوٹ وہی جو فیسٹیول میں جانے کے لیے جب لوگوں نے کہا تو کہا کہ میں بیمار ہوں، حالانکہ بیمار نہیں تھے، ان کا مقصد تھا یہ بت کھانے میں گھسنا اور یہ سب کرنا۔ اسی طریقے سے ایک بادشاہ سے بچنے کے لیے اپنی بیوی کو بہن بنایا، ارادہ یہی تھا کہ سامنے والا، چونکہ وہ بادشاہ ایسا تھا کہ بھائی بہن کو چھوڑ دیتا تھا، اور اگر میاں بیوی ہیں تو اس میں وہ سزا پکڑ لیتا تھا، عورت کو پکڑ لیتا تھا۔ تو بہرحال حکمت کے تحت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جھوٹ بولے تھے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے یہ سب چیز نہیں بولے تھے۔ دیکھیے کچھ جھوٹ ایسا ہے جو معاف ہے کہ نہیں ہے؟ اس امت میں بھی معاف ہے۔ کون سا جھوٹ معاف ہے اس امت کے اندر بھی؟ 2 لوگوں کے بیچ میں صلح کرانا، ہے کہ نہیں حدیث کے اندر؟ کہ اگر آپ 2 لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، اور ان 2 لوگوں کے بیچ میں اصلاح کرانے کی وجہ سے اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو یہ اللہ کے یہاں مواخذہ، قابل مواخذہ نہیں ہے، اللہ کے یہاں اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے یہ ہے۔ تو کہا کہ اس بڑے بت نے توڑا ہے، پوچھ لو، فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، ان سب سے پوچھو جتنے گرے ہیں نا، یہ چور ہو گئے ہیں، یہ سب بتائیں گے، کیونکہ یہ مظلوم ہے، یہ مظلوم ہے، یہ بتائیں گے۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ۔ اب ابراہیم السلام کی یہ بات سن کر کے نہ اگلتے بن رہا نہ نگلتے بن رہا، پھنس گیا۔ کیسے پھنس گیا؟ کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں کرتے ہیں تو کیسا معبود، یہاں پھنسیں گے، اور اگر ہم ان سے پوچھتے ہیں بولو تو وہ بولے گا نہیں، دونوں طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ابراہیم السلام نے ایک کو چھوڑ دیا تھا، چاہتے بڑے والے کو بھی توڑ دیتے، اس کو بھی ختم کر دیتے۔ ہمارے جیسے لوگ ہوتے نا کچھ نہیں چھوڑتے، اسی لیے ہم لوگ جو ہے اتنی حکمت والے نہیں ہیں۔ یہاں سے حکمت سیکھیے، ابراہیم علیہ السلام سے حکمت سیکھیے کہ بڑے کو چھوڑنے کا مقصد کیا تھا؟ سب کو توڑ دیتے ہیں تو یہ جو کنورسیشن ہو رہا ہے یہ ہو پاتا؟ نہیں ہو پاتا۔ بڑے کو جو چھوڑا اس کی وجہ سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، اس سے پوچھو، یہ دیکھو بڑا والا صحیح سلامت ہے، یہ سب پورا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو حسد ہے، اس کو جلن ہے، اس نے سارے کو ختم کر دیا۔ یہ جتنا دونوں چڑھاوا لے کر کے آتے ہو کھانے پینے کا، اور پھول مالا اور کیا کیا لے کر کے آتے ہو، سب بٹ جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے، تو اس کو جلن ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے، اس نے کیا کیا؟ سب کو ختم کر دیا۔ اب کرے تو کیا کریں؟ تو فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ۔ آپس میں بات چیت کرنے لگے، کہنے لگے کہ تم لوگ ظالم ہو، اپنے معبود کو بچا بھی نہ سکے۔ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، اس کے بعد اپنے سروں کو پکڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے انسان تکلیف کے وقت میں ایسے نہیں بیٹھ جاتا ہے، ایسے اپنے سروں کو پکڑ۔ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ، پھر اس کے بعد ایسے سر پکڑ کر کے بولتے ہیں، اے ابراہیم تم جانتے ہو،
ما ہاؤلائی ینطقون، یہ سب بات نہیں کر سکتے، کیوں ہم سے ایسی بات کہہ رہے ہو؟ ان سے پوچھو، ان سے پوچھو، ان سے پوچھو، یہ سب بات نہیں کرتے، تمہیں پتہ ہے اچھے سے، پھر بھی ہم سے بول رہے ہو، ہم سے مذاق کر رہے ہو۔ اب یہی اتنا سننا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ جواب دیا، کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا تم لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کی عبادت کر، جبکہ میں نے تمہیں بہت کچھ سمجھا دیا ہے پہلے سے، پھر بھی تم نہیں مان رہے ہو، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کر رہے ہو جو تمہیں نہ فائدہ پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے، جو اپنا خود کا فائدہ نقصان نہ کر سکے، خود اس کو توڑا جا رہا ہے، چور چور کیا جا رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا ہے، اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہا ہے، ایسے کی عبادت کرتے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم لوگوں کے لیے بھی افسوس ہے، تف ہے، افسوس ہے، اور جن جن کی تم لوگ عبادت کرتے ان بتوں کے لیے بھی افسوس ہے۔ ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، عقل نہیں ہے تم لوگوں کو؟ اور یہی بات اسلام میں بھی کہی گئی ہے قرآن کے اندر، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں، اے انسانوں، توحید کے سلسلے میں تم لوگوں کو ایک مثال دی جا رہی، ذرا سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جن لوگوں کو تم لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو جو تم لوگ پکارتے ہو نا، یہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے ہیں، سب مل کر کے بھی ایک مکھی نہیں بنا، جتنے بت دنیا میں پائے جاتے ہیں سارے بت اکٹھا ہو کر کے بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر یہ مکھی جو ہے ان کے اوپر جو چڑھا ہوا جو سامان ہے کھانے پینے کا، وہ لے کر کے اگر اڑ جائے تو ان کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ اس مکھی کو پکڑ کر کے اپنا سامان واپس لے سکیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی ضعیف ہے، کمزور ہے، اور مطلوب بھی ضعیف ہے، کمزور، جو مانگ رہا ہے وہ بھی ضعیف، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، سب کمزور ہیں، دونوں عین غین دونوں ایک جیسے اس معاملے میں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے بعد جواب نہیں بن پایا، کچھ نہیں ہوا، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اے لوگوں چلو جم جاؤ، اکٹھا ہو جاؤ، اور اس کے بعد ایک آگ لگاؤ، آگ خوب بھٹی بناؤ، اور اس ابراہیم کو اس کے اندر ڈال دو، بہت بڑا گستاخ ہے، بہت بڑا گنہگار ہے، اس نے ہمارے بتوں کو ریزہ ریزہ کیا ہے، ختم کیا۔ جواب نہیں ملا۔ دیکھیں انسان کو جب جواب نہیں ملے گا، ایجوکیٹڈ نہیں ہوگا، پڑھا لکھا نہیں ہوگا، فالتو بکواس کرے گا، یا ایجوکیٹڈ ہو کے بھی بکواس کرے گا، اس کے پاس جواب نہیں ملے گا، صحیح راستے پہ نہیں آئے گا، تو یہی کہے گا۔ یہ جیسے آج کل ہوتا ہے کہ لوگ ظلم کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، جواب نہیں آتا تو ظلم کرتے ہیں۔ آپ اگر گورنمنٹ سے کوئی سوال کریں گے، صحیح سوال آپ کریں گے، اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز کمی ہے، خامی ہے، اس کے بعد اگر آپ سوال کریں گے یہ تو اینٹی نیشنلسٹ ہے، اینٹی نیشنلسٹ کا تمغہ دے دیں گے۔ کیوں دیں گے معلوم ہے؟ کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے، یا وہ صحیح کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، یا نہیں بھی رکھتے، وہ صحیح نہیں کر پا رہے ہیں، وہ فیل ہو گئے ہیں کام کرنے میں، تو اینٹی نیشنلسٹ کہہ دیں گے، دوسرے ملک سے جوڑ دیں گے، یہ کہہ دیں گے، اس طرح کا کام کریں گے۔ تو یہی حال ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ کہا کہ آگ جلاؤ، خوب بڑی اور بھینکر آگ جلاؤ، اور اس کے بعد اس کو اس آگ میں جلاؤ، اور اس کے بعد وَانصُرُوا آلِہَتَکُم، یہ لفظ بڑا غور کرنے والا ہے کہ اپنے اپنے معبودوں کی مدد کرو، اپنے اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ معبود مدد نہیں کر سکتے، ہم مدد کریں گے معبود کی۔ مدد کیا کریں گے؟ بدلہ لے رہے ہیں۔ وَانصُرُوا آلِہَتَکُم اِن کُنتُم فَاعِلِینَ، اگر تم لوگ کچھ کرنا چاہتے ہو تو بولو۔ جو بت، جو خدا، جو معبود مدد اپنی نہ کر سکے، دوسروں کی نہ کر سکے، اس کے بارے میں یہی نہ کہا جائے گا چلو اس کی مدد کیا جائے۔ کبھی کوئی مسلمان کہتا ہے کہ چلو اللہ کی مدد کیا جائے؟ اللہ کے دین کا خیال کیا جائے گا، اللہ کی فرما برداری کی جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جائے گی، یہ سب تو کہا جاتا تھا۔ جب صحابہ اکرام حیات میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات میں تھے، تو یہ بات کہے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ ہیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، جیسے جنگ بدر میں کہا ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کی مدد کریں گے وغیرہ وغیرہ، یہ سب الفاظ ملتے جلتے آتے ہیں۔ لیکن اللہ کے لیے کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کی مدد کروں گا، یہ تو کفر ہو گیا نا، کفر اکبر ہو گیا۔ اللہ کی کون مدد کرے گا؟
تو یہ فرق ہے توحید میں اور غیر توحید میں، یہ فرق ہے موحد میں اور مشرک میں، یہ فرق ہے موحد میں اور مشرک میں۔ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اس کے بعد خوب زبردست آگ جلائی جاتی ہے، بھڑکائی جاتی ہے، اور آگ جلانے اتنی بھینکر آگ لگائی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ ادھر سے پرندہ تپش کی وجہ سے نہیں جا پاتا تھا، دوسرے راستے سے جاتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس میں لے جا کر کے پھینکنا ممکن نہیں تھا، تو دور سے ان لوگوں نے ایک ایسا سسٹم بنا، جیسے گلیل وغیرہ ہوتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں میں، ایسا سسٹم بنا تاکہ دور سے ہی اٹھا کر کے پھینک دیا جائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور جب ابراہیم علیہ السلام اس میں پھینکانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ توحید پرستوں کی مدد کرتا ہے۔ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کہا اے آگ، دیکھیے اتنی آزمائش کے بعد ایک مدد آئی اللہ کی کھلی ہوئی۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کریں کچھ نہ کریں لیکن من و سلوہ ہر ٹائم اترتا رہے، لوگ ایسا چاہتے ہیں، مدد ہر قدم پر آئے، ہر سیکنڈ پر مدد آئے۔ جیسے آزمائش ہر وقت نہیں آتی اور بار بار نہیں آتی، کبھی کبھی زندگی میں آتی ہے، ویسے ہی اللہ کی کھلی مدد بھی ہر وقت نہیں آتی، بار بار نہیں آتی ہے، بلکہ وہ بھی کبھی کبھی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کھلی ہوئی مدد اور بڑی مدد کبھی کبھی بھیجتا ہے۔ وہی کھلی مدد اللہ تعالیٰ نے بھیجا ابراہیم السلام کے پاس، کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، بہت برا کرنا چاہا ابراہیم کے ساتھ لیکن ہم نے ہونے نہیں دیا، اور ان لوگوں کو ہم نے ضائع کر دیا، جو مشرکین تھے ان لوگوں کو ہم نے ضائع کر دیا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، اور ہم نے بچا لیا ان کو اور لوط کو، دونوں کو۔ لوط علیہ السلام بھی دوسرے علاقے میں تھے، ان کا واقعہ الگ ہے، لیکن یہ دونوں لوگ رشتہ دار تھے، چچا زاد غالباً، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں لوگوں کو ہجرت کرنے کے لیے کہہ دیا بیت المقدس کی طرف، یعنی جو فلسطین کا ایریا ہے ادھر کی طرف۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ایسی زمین کی طرف ہم نے ہجرت کرنے کے لیے کہا جس زمین پر برکت ہی برکت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ زندگی، اور آگے جائیے توحید کے لیے، دیکھیے توحید اللہ کی فرما برداری کا بھی نام ہے، یہ ساری چیزیں الوہیت کے نام پر ہو رہی ہے، اور اگر ربوبیت کے نام پر ہم بات کریں تو ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ اقرار کیا، جب پوچھا تھا بادشاہ نے اور لوگوں نے پوچھا کہ رب کون ہے، تو کہا کہ هو الذی یحیی و یمیت، وہی اللہ ہے جو مجھے زندہ کرتا ہے، جو مجھے مارتا ہے، مارنے والا بھی وہی ہے اور زندہ کرنے والا بھی وہی ہے۔ والذی، اور وہ کون ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے اذا مرضت فہو یشفین، یہ ابراہیم السلام نے سمجھایا ہے لوگوں کو، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہو جاتا ہوں، بیماری میں آ جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے، یہ توحید ادھر کی باتیں الوہیت پر تھی، اللہ کو معبود ماننا، عبادت کے لائق ماننا سمجھنا، یہ ساری باتیں تھیں، اور یہاں کیا ہے، ربوبیت کی بات آ رہی ہے۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ ہے کہ جس سے مجھے امید ہے کہ وہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو کیا کرے گا، معاف کرے گا۔ یہاں سے ربوبیت سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف اپنی زندگی تک ہی نہیں بلکہ آخری وقت میں بھی توحید کے لیے کوشاں تھے، اپنے لوگوں کو سمجھایا، اپنے لوگوں کو بتایا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی تھی؟ ہم وصیت کیا کرتے ہیں، ایک موبائل تم لینا، ایک موبائل تم لے لینا، ہو گیا وصیت، اتنا گھر ہے اس میں سے اتنا اتنا بانٹ لینا، ایسے کر لینا۔ وراثت کی اگر بات کریں، وصیت کیا ہوتی ہے؟ خاص اسے وصیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، انسان جب مرنے لگے تو کچھ بات کہے، اسے نصیحت کرے۔ وراثت تو اپنی مرضی سے تقسیم نہیں کر سکتا، وراثت میں تو اپنی مرضی یہ نہیں کہ تم اتنا لے لینا، تم اتنا لے لینا، تم اتنا پرس لینا، تم اتنا پرس، نہیں، وہ تو قرآن حدیث میں بیان کر دیا گیا اور اسی حساب سے بٹوارا ہوگا، اس میں کسی کی بات مانی نہیں جائے گی۔ اگر باپ نے غلطی سے کچھ الٹا سیدھا بھی لکھ دیا ہے اور قرآن حدیث کے خلاف اگر وہ بٹوارا ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن وصیت کیا ہوتی ہے؟ آخری وقت میں کچھ اچھی نصیحت کرنا،
اچھی اچھی نصیحت کرنا، اچھی اچھی باتوں کو بتانا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ وصیت کی اپنی اولاد کو. اپنی اولاد کو کیا فرمایا؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ. اے میرے بچوں، اے میری اولادوں، اے میرے یعنی کہ میری ذریت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو اس دین کے لیے چنا ہے. یہ دین اللہ نے تم لوگوں کو دیا ہے، یہ دین تمہارے پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور اپنی اولاد میں بھی میں یہ دین کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. کہا کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مت مرنا مگر اس حال میں مرنا کہ تم لوگ فرما بردار رہو. فرما برداری کی حالت میں، یعنی کہ اس دنیا سے اگر رخصت ہونا تو اسلام کی حالت میں رخصت ہونا، اور اسلام کی حالت میں انسان تبھی رخصت ہوگا جب وہ توحید پر رہے گا. توحید پر رہنا ضروری. کتنے بجے اذان ہے یہاں پر؟ 8:15 پہ اذان، 8:30 پہ اذان اور 8:30 پہ نماز. ہاں 8:45 پہ، ہاں سوری 8:45 پہ. تو اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو ہے بہت ساری باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کو بھی چھوڑنے کے لیے گئے بے آب و گیا جگہ پر، خانہ کعبہ جو کہ تعمیر نہیں ہوا تھا، لیکن وہاں پر گئے. اب جب بے آب و گیا مقام پر گئے وہاں کوئی بھی نہیں. توحید ربوبیت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو رب ماننا، مالک ماننا، اور وہی سب کچھ ہے، اس کے برابر کسی کو نہیں ماننا. یہ سب توحید ربوبیت میں آتا ہے نا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا وہاں پہ. ان کی بیوی بہت تعجب کری، چھوڑ کے جا کہاں رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام سے 2-3 مرتبہ پوچھا، جواب نہیں ملا. تو انہوں نے تکرار سے یعنی کہ بار بار سوال کرتے ہوئے تیسری بار یا چوتھی بار سوال کیا. جب جواب نہیں ملا تو کہا کہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے. انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. تو کہا کہ جب اللہ رب العالمین کا حکم ہے تو اب آپ جائیے، ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ ساتھ 2 اور زندگی جڑی ہوئی ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور ان کے بچے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام. ان سب لوگ کی زندگی جڑی ہوئی ہے. آپ جب دیکھیں گے کہ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام ان کو جب چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ان کا بھروسہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین پر. اور یہ بھروسہ صرف ہاجرہ کا نہیں ہے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہاں پر چھوڑ کر کے جاؤ، تو میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. کس کے بھروسے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر چھوڑ کر. یہ ہے، آپ اسٹیشن ہے نا، وہاں پر اپنی بیوی بچوں کو اکیلا چھوڑ کر کے نہیں آئیں گے. ایک کسی جگہ پر، کسی مقام پر اکیلے چھوڑ کر کے آنا ہو جہاں پانی بھی ہے، جہاں زندگی ہے، جہاں حیات ہے، جہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی خطرہ بھی نہ ہو، اکیلے چھوڑ کر نہیں. ہم چلیں گے لے کر کے، ہم تمہیں لے کر کے آئیں گے، ہم لینے آئیں گے، لینے جائیں گے. اتنا انسان کو ہوتا ہے. اتنا انسان جو ہے اپنے گھر کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے جو ہے فکر مند ہوتا ہے. اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. کس کے بھروسے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ اللہ کے بھروسے. یہاں توکل اور بھروسے کا درس ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو توکل اور بھروسہ ہے اس کا درس ہمیں ملتا ہے. قربانی دیکھ لیجئے، اپنے بیٹے کی قربانی. آج کے زمانے میں بیٹا پکڑ کر کے اپنے باپ کی قربانی کر دے گا. اگر کوئی بولے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ہے تمہیں ذبح کرنا ہے، تو آج کی اولاد ایسی ہے، تربیت اگر نہ ہو تو اولاد کیسی ہے، وہ بولیں گے اچھا ہمیں آپ ذبح کر دیں گے، لائیے ہم ہی آپ کو ذبح کر دیتے ہیں. الٹا کام ہو جائے گا. اور وہاں اسماعیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر. اے میرے والد محترم، آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ اس کام کو کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اس قربانی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اس قربانی کے گوشت کا کوئی بھی حصہ اللہ کو نہیں پہنچتا. اللہ تعالیٰ تک گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا. ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن کیا پہنچتا ہے؟ تم لوگوں کا تقوی پہنچتا ہے. تم لوگوں کا تقوی پہنچتا ہے اللہ رب العالمین. اب کیسے پتہ چلے کہ ہمارے اندر تقوی ہے یا نہیں ہے؟ بعد کے لیے بھی ہمارے اندر تقوی ہے یا نہیں ہے، اس کو پتہ کیسے کریں یا اس کو کیسے سمجھیں؟
اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پتہ کرنے کے لیے یہ راستہ ہے، یہ طریقہ ہے کہ ہر مقام پر ہم اللہ رب العالمین کی فرما برداری کریں۔ جہاں اللہ رب العالمین نے ہم سے کوئی قربانی مانگی، ہم اس قربانی کو پیش کریں۔ اگر اللہ نے ہمیں صبر کرنے کے لیے کہا ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہمیں صبر کرنا ضروری، وہاں صبر کریں۔ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہمیں مال خرچ کرنا ضروری ہے، وہاں پر مال خرچ کریں۔ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہمیں اپنا کچھ بھی معزز چیز یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کو ہم بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اس کو اگر خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ہم خرچ کریں۔ یہی ہے پتہ لگانے والی بات کہ ہمارے اندر تقویٰ پرہیزگاری ہے یا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ قربانی جو ہم لوگوں نے کر دی ہے نا، یہ قربانی ضرور عبادت تھی اور اللہ رب العالمین کو راضی و خوش کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا، لیکن صرف یہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے یہ قربانی کر کے کنارے ہو گئے، بلکہ بار بار موقع بموقع جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے ذریعے سے کچھ مطالبہ ہو، ہم اس کو پورا کریں۔ اب آپ دیکھیے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 30 40 ہزار روپیہ قربانی میں لگا دیتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ 15 ہزار کے بکرے ملتے ہیں، 20 ہزار کے۔ کسی نے 2-3 اگر بکرے بھی قربان کیے ہیں تو 50-60 ہزار روپیہ لگا کہ نہیں لگا؟ لیکن وہی آدمی آپ دیکھیں گے تو کسی کا 5 ہزار روپیہ لے کر کے بیٹھا نہیں دے رہا ہے، حساب میں نکل رہا ہے، اس کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی، یا اگر بھول چک بھی ہو گئی ہے، سامنے والا کہہ رہا ہے نہیں تم نے نہیں دیا، میں بولا نہیں میں دے دیا ہوں، اور کوئی دلیل نہیں مل پا رہی ہے، کوئی بھی یعنی گواہ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں مل پا رہا ہے، اگر ہم 5 ہزار روپے اس کے کہنے پر بار بار کہ نہیں تم نہیں دیو، اگر ہم دے دیں تو کیا برا ہو جائے گا؟ کوئی خراب کام ہو جائے گا؟ لیکن ہمارے اوپر ایک تمغہ لگ جاتا ہے کہ ہم نے فلاں آدمی کا مال کھایا، کسی کی زمین لے کر کے بیٹھے ہیں، کسی کا گھر لے کر کے بیٹھے ہیں، کسی کا پیسہ لے کر کے بیٹھے ہیں، کسی کا کچھ لے کر کے بیٹھے ہیں، اس طریقے سے، اور قربانی کے نام پر ہم لوگ 1-1 لاکھ روپیہ قربان کر دے رہے ہیں۔ تو قربانی تو کرنا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہم متقی پرہیزگار ہیں یا نہیں ہیں، وہ ایسے پتہ چلے گا کہ ہم اور دیگر معاملے میں، دیگر چیزوں میں جو اس کے علاوہ ہے، وہاں پر ہم اللہ رب العالمین کے کتنے فرما بردار ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی فرما برداری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی۔ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے میرے بھائیوں۔ توحید تو پوری سیکھنے کو ملتی ہے، قربانی سیکھنے کو ملتی ہے، صبر تحمل سیکھنے کو ملتا ہے، اور کس طریقے سے ہم توحید کا کام کریں، یہ سب ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہم بہت ساری چیزیں سنتے بھی رہتے ہیں، ہمیں عمل کی ضرورت ہے، اس لیے ہم عمل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بہت بڑی بنائی ہے، اور اس دنیا کے اندر ہم کھو چکے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بیان ہوتے ہیں، چاہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جائے، چاہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کا، چاہے ابھی کے وقت کے چاہے صحابہ کرام کا واقعہ بیان ہو، یہ سب بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ہم اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں، اپنی زندگی میں ہم انقلاب پیدا کریں، ہم اپنی زندگی میں اپنی اصلاح کریں، لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کو حق کی طرف لائیں، تاکہ ہمارا مستقبل اچھا ہو، ہمارا دین اچھا ہو، حکومتیں اچھی آئیں، اور ایسے لوگ ہمارے اوپر حاکم بنے جو ہمارے اوپر رحم کریں، نہ کہ ظلم کریں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اعمال پر ہی تو منحصر ہے۔ جب ہم کفر کریں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک امن والی بستی کی مثال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو رزق دے رہا ہے، خوب آرام سے کھا رہے ہیں، امن سکون سے رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن ہوا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، ایک غلطی کی اس بستی نے، امن سکون سے چلتے سب کرتے اللہ کی نعمت کی ناشکری کرنا شروع کر دیا، کفر کرنا شروع کر دیا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ تو جب انہوں نے ایسا کیا تو ہم نے 2 چیز انہیں دی، لباس الجوع والخوف، بھوک کا لباس پہنا دیا، اور کس کا لباس پہنا دیا؟ خوف، ڈر کا۔ یہ 2 چیز ہم لوگوں کے اندر آ گئی۔ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کے سے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی اصلاح کریں گے سب کچھ صحیح ہوگا، توحید پر رہیں گے سب کچھ صحیح ہوگا۔ تو یہ اتنی باتیں ہمارے خیال سے کافی ہیں۔ ہم نے جو چیزیں سیکھی ہیں
اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے والا بنائے۔ کہنے سننے سے کہیں زیادہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں، آپ لوگوں نے سنی ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے درمیان کسی بھی قسم کے اختلافات کو ختم فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بیچ میں پیار، محبت، الفت جاری کر دے۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کی بیماریوں سے ہمیں آزاد رکھے، محفوظ رکھے، اور اگر کوئی بیمار ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں مکمل شفایابی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی جو لوگ قرض میں مبتلا ہیں، قرض کے راستے کو آسان کر دے۔ جو لوگ مصیبتوں اور تکلیفوں میں گرے ہوئے ہیں ان کو مصیبتوں اور تکلیفوں سے نجات دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی ظالم لوگوں کو ظلم کرنے سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم لوگوں کو امن، سکون اور بہترین طریقے سے زندگی گزارنے والا بنا دے، اور ہمارے لیے ہماری زندگی کو اچھی کر دے۔ ہمیں امن سکون عطا فرما، ہمیں مختلف نعمتیں عطا فرما، اور اے اللہ تبارک و تعالی جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان کو ہمارے درمیان سے ہٹا دے، اور امن سکون کی بات کرنے والے، امن کا گہوارہ بنانے والے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو ہمارے درمیان لا کر کے کھڑا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما۔ جو قربانی ہم نے تیرے سامنے ابھی تازہ یہ عبادت پیش کی ہے جو سال میں ایک بار آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کو قبول فرما لے، اور جو بھی ہم نے کیا ہے اس میں اگر اخلاص کی یا کسی بھی طرح کی کوئی کمی رہ گئی ہے تو اللہ تعالی اس کمی کو تو بھر دے، اور اس عبادت کو، اس قربانی کو اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بدلہ عطا فرما، بہترین بدلہ دنیا میں بھی عطا فرما، اور آخرت میں بھی ایک بہترین بدلہ توشے کے طور پہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔